السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے دوستو، یہ نسخہ چکن گونیا کے درد میں اکثیر پایا افادیت عام کے لیے شائع کر رہا ہوں اور دوستوں کو دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پاک صاحب نسخہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کل چکن گونیا اور وائرل بخار عام پائے جا رہے ہیں۔ بخار دور ہونے کے باوجود کہیں کہیں ہفتے تک جسم میں درد رہتا ہے۔ یہ نسخہ کہیں سے ملا تھا، بنایا تو دردوں میں بہت مفید پایا۔ تو پیارے دوستوں، بات ہو جائے جو اس میں چیزیں ڈالنی ہیں۔ سب سے پہلے سرنجا جوڑوں کے دردوں کے لیے، نقرس، وجن، مفاصل، سوزش کم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اعصابی دردوں، پٹھوں کے کڑن درد میں افادیت دیتی ہے۔ حاملہ خواتین اس کو استعمال نہ کریں۔ آگے دار الحلد، جس کو ہم سک شملو کہتے ہیں، جڑ کا سک لینا ہے، لکڑی نہیں لینی۔ سوزش میں روایتی استعمال کے لیے خون کی صفائی کرتی ہے، جلدی مسائل میں معاون ہے۔ آگے ہے جناب زنجبیل، سوزش کم کرنے میں مدد دیتی ہے، جوڑوں کے دردوں کے لیے، ہاضمہ بہتر بنانے کے لیے متلی میں مفید ہے۔ اسگن نگوری اس کے بعد ڈالنی ہے۔ اعصاب کو تقویت دیتی ہے، جسمانی کمزوری، پٹھوں اور جوڑوں کے دردوں کے لیے، تھکن میں استعمال کے لیے۔ اس کے بعد جناب ہلدی، سوزش کم کرنے میں معاون ہے، جوڑوں کے دردوں کے لیے، زخم بھرنے میں استعمال کی جاتی ہے، اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیت کی مالک ہے۔ اس کے بعد جناب سوڈا بائی کارب معدے کی تیزابیت میں وقتی آرام دیتا ہے، بعض نسخوں میں ادویات کے امتزاج کے لیے شامل کیا جاتا ہے۔ آگے جناب جوخار اصلی خود ساختہ ڈالنی ہے، اگر بنا لیں، اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم مجھ سے منگوا لیں یا پورا نسخہ منگوا لیں۔ یہ ہاضمہ بہتر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، گیس اور افارے میں مدد دیتا ہے۔ بعض نسخوں میں یورک ایسڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور پیشاب آور ہوتا ہے۔ شیم ہنزل، یہ شیم ہنزل بہت سے دوست میسج کریں گے، شیم کیا ہوتا ہے؟ شیم ہوتا ہے ہنزل کے اندر، تمے کے اندر جو بیج ہوتا ہے اس کو علیحدہ کر دیں، اور جو اس کے اندر سفوف نکلتا ہے، جالا سا نکلتا ہے، اس کو شیم کہتے ہیں، وہی ڈالنا ہے۔ نہ بیج ڈالنا ہے، نہ چھلکا ڈالنا ہے، شیم ہی ڈالنا ہے۔ یہ جوڑوں اور پرانے دردوں میں بہت استعمال ہوتا ہے، قبض کشا ہے، احتیاط اس میں ضروری ہے، زیادہ مقدار اسہال اور دیگر مضر اثرات پیدا کر سکتی ہے۔ قبض کشا ہے، نسخوں میں سوزش اور دردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس نسخے کو حاملہ خواتین آنتوں کے بعض بیماری میں استعمال نہ کریں۔ اس نسخے میں سرنجا، ہرمل، شیم ہنزل اور مصبر جیسی ادویات شامل ہیں، جن کی غلط مقدار کا یا بغیر نگرانی استعمال سے نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ نسخہ کسی مسن یونانی معالج کے مشورے سے استعمال کرنا چاہیے۔ خصوصی حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی ماؤں، بچوں، جگر یا گردوں کے مریضوں اور دائمی بیماریوں میں استعمال منع ہے۔ میرے دوستوں، کرنا کچھ یوں ہے کہ آپ نے سرنجا شیری لینی ہے 250 گرام۔ آپ کم بنا لیں اسی ریشو سے، میں پورا نسخہ بتا رہا ہوں جو دواخانے پر چل رہا ہے، آپ کم بنا لیں۔ تو جو جس ریشو سے تیار ہو رہا ہے وہ ریشو بتا رہا ہوں۔ سرنجا شیری 250 گرام، ہرمل 250 گرام، دار ہلد جس کو سک سملو بھی کہتے ہیں 250 گرام، زنجبیل 250 گرام، اسگن نگوری 250 گرام، ہلدی گنڈی والی 250 گرام، سوڈا بائی کارب 125 گرام، جوخار 50 گرام، شیم ہنزل 50 گرام، مصبر 50 گرام۔ سب چیزوں کو بریک سفوف کر لیں، 2 گرام صبح و شام ویسے استعمال کر لیں، یا کہ گرام والا کیپسول پا لیں، 1000 گرام 2 کیپسول صبح و شام استعمال کریں۔ یہ جوڑوں کے درد کے لیے، یورک ایسڈ کے لیے، نقرس کے لیے، وجل مفاصل کے لیے، ارک النساء کے لیے، کمر درد کے لیے، موڑوں کے درد کے لیے، فروزن شولڈر کے درد کے لیے، چکن گونیا کے درد کے لیے، جسمانی عام درد، اعصابی دردوں کے لیے مفید ہے۔ بنائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں حکیم طارق جوید فرام فیصل آباد، اکثیر کشتہ گر و مہر دبتات۔ اگر بنانا چاہے تو بنا لیں، منگوانا چاہے تو میرا نمبر اوپر لکھا ہے 0302 4133 533۔ واٹس ایپ پر رابطہ کریں، کال نہ کریں۔ والسلام۔